علی سے محبت ایمان کی علامت ہے، علی سے بغض نفاق کی علامت ہے۔ بالکل اسی طرح انصار صحابہ سے محبت ایمان کی علامت ہے، اور انصار صحابہ سے بغض یہ نفاق اور منافق ہونے کی علامت ہے۔ محبت وہ کرنی ہے جو قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہے، تاکہ اس کے اندر کوئی کمی زیادتی نہ ہو، تب ہم جنت میں جائیں گے۔ وگرنہ علی خود فرماتے ہیں کہ میری محبت میں غلو کرنا یہ بھی جہنم میں لے جائے گا، میری محبت کو کم کر دینا یہ بھی جہنم میں لے جائے گا۔ آپ علیہ السلام علی کو تو یہ کہتے ہیں نا، من کنت مولا، سیدنا زید کو کہتے ہیں انت مولانا، کہ اے زید تو ہمارا بھائی بھی ہے، تو ہمارا مولا بھی ہے۔ اب مولا کا معنی کیا کریں گے؟ مقام میں خلافت میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق ہیں، ان کے بعد سیدنا عمر فاروق ہیں، ان کے بعد سیدنا عثمان ہیں، ان کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں۔ جنت کے سرٹیفکیٹ ان کو دنیا میں عطا کر دیے گئے۔ جنتی انسانوں پر گناہگار انسان اعتراض کرے، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر انسان سوچے تو صحیح کہ میں کس گناہ پہ لگ چکا۔ آپ اس بات کو نوٹ کریں، اگر اللہ نے علی کے ہاتھ پر خیبر کا قلعہ فتح کروایا ہے تو ساتھ پہلے عقیدہ درست کیا ہے کہ علی بیمار تھے، آنکھیں خراب تھی، علی خود اپنی آنکھیں ٹھیک کرنے پر قادر نہیں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر اپنا لعاب لگایا، جس لعاب میں اللہ نے شفا رکھی ہے، اور علی کی آنکھوں کو ٹھیک کیا، تب اللہ نے قلعہ فتح کیا۔ اللہ رب العالمین کرامت دینے سے پہلے عقیدہ توحید سکھلاتے ہیں کہ علی بیمار تھے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، اللہ نے شفا دی ہے، اور پھر خیبر کا قلعہ فتح کروایا ہے۔ دنیا کو یہ بتلایا ہے کہ علی کی فضیلت بہت زیادہ ہے، لیکن جو مشکل کشا ہونے کی صفت ہے وہ کس کی ہے؟ وہ اللہ کی ہے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، عزت و احترام کے لائق اسلامی ماؤں اور بہنوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، اس کے عظیم چشم و چراغ شیر خدا جناب سیدنا علی المرتضیٰ بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شخصیت اور ان کی تعلیمات، اس عنوان پر آج کا خطبہ ہوگا انشاءاللہ کہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کیسی ہے۔ پہلے تو اس عنوان پر ہم چند باتیں ذکر کریں گے، وقت نے ساتھ دیا تو پھر ان کی تعلیمات۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدا سے دیکھیں، بنیادی اعتبار سے غور کریں تو بڑے فضائل و مناقب ابتدا سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احادیث میں بیان ہوئے ہیں۔ بہت سارے محدثین نے اپنی کتابوں میں وہ درج فرمائے ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیے ہیں ابتدائی حالات بھی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر بالکل ابتدا میں غور کیا جائے، بچپنے پہ کو دیکھا جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار اور محبت، ایک رشتہ داری، آپ کے چچا کے بیٹے ہیں، اس قرابت کے علاوہ بھی جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور پیار ہے سیدنا علی کا، وہ ایک انوکھا پیار، ایک نرالا پیار ہے، ایک بڑی محبت کی زبردست قسم کی داستان ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابتدائی باتیں، دائرہ اسلام میں کب داخل ہوئے؟ ابھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل ابتدا میں، اسلام میں داخل ہونے سے بھی پہلے کی بات، محبت آپ علیہ السلام کے ساتھ کتنی ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی عمر ابھی 4 سال، 4 سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے گھر لے آئے۔ کس لیے لے کر آئے؟ کفالت کی غرض سے، کہ علی رضی اللہ عنہ کی کفالت میں کروں گا، یہ میرے گھر میں رہے گا۔ عمر کتنی ہے؟ 4 سال۔ 4 سال کی عمر میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لاتے ہیں، اور پھر مستقل طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں
ٹھہرتے ہیں، پرورش پاتے ہیں، آپ کفالت کی غرض سے لے آئے، کیونکہ ان کے والد محترم ابو طالب غریب آدمی تھا، غربت کی وجہ سے بچوں کی تعداد زیادہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو 4 سال کی عمر میں مانگ لیے کہ مجھے دے، میں اپنے گھر رکھ لیتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو لے لیا۔ ایک تو تھی کہ غربت کی وجہ سے کفالت میں کروں گا، دوسرے نمبر پر یہ بھی ذہن میں بات تھی کہ میں بدلہ جو ہے وہ دینا چاہتا ہوں ابو طالب، کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا خیال کیا۔ ابتدا میں جب آپ کی والدہ وفات پا گئی، باپ پہلے ہی موجود نہیں تھا، تو چچا نے بڑا ساتھ دیا ہے، ابو طالب نے بڑا ساتھ دیا، تو ان کے بیٹے کی پرورش کر کے چلو بدلہ بھی ہو جائے گا کہ میں اپنے گھر رہ لیتا ہوں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کو 4 سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر لے آئے۔ اب 4 سال کا بچہ انتہائی چھوٹا سا بچہ ہے، بالکل تھوڑی عمر ہے، 4 سال کی عمر، اب آگے عمر بڑھنے لگی، دن گزرنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت عمر تھی علی رضی اللہ عنہ کی 8 سال۔ نبوت سے پہلے 4 سال پرورش ہو چکی۔ جب اللہ نے نبوت کا تاج پہنایا اس وقت علی کی عمر 8 برس تھی، اور بچوں میں، کیونکہ ابھی بچپنا تھا، بچوں میں سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لانے والی شخصیت وہ شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 8 سال کی عمر میں اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ ساری باتیں احادیث کے اندر موجود ہیں، تو میں بنیادی طور پر باتیں ذکر کر رہا ہوں۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید عمر میں بڑے ہوئے، آگے سلسلہ چلنے لگا، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی بن گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی جب تک سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ زندہ رہی ہیں کوئی اور نکاح نہیں کیا۔ ایک مرتبہ نکاح کا ارادہ کیا ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے منع فرما دیا کہ ابو جہل اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے دشمن کی بیٹی اور میری بیٹی ایک بندے کے نکاح میں نہیں رہ سکتی۔ ہاں اگر آپ نے وہ نکاح کرنا ہی کرنا ہے، نکاح حلال ہے آپ کے لیے، اے علی نکاح حلال ہے، میں حلال کو حرام نہیں کرتا، لیکن اگر آپ نے اس کے ساتھ نکاح کرنا ہے پھر میری بیٹی فاطمہ کو طلاق دیں۔ اللہ کے دشمن کی بیٹی اور اللہ کے نبی کی بیٹی ایک نکاح میں، ایک بندے کے نکاح میں رہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے نکاح کا ارادہ ترک کر دیا۔ پھر جب تک سیدہ فاطمہ زندہ رہیں تب تک کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ بیمار ہوئی تو ایک وصیت کی کہ اے علی میں اگر اللہ کے پاس چلی جاتی ہوں، میرے بعد میری بھانجی امامہ بنت ابی العاص رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ نکاح کر لینا، وہ میری بھانجی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہے، آپ کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ عنہ وہ ان کی بیٹی ہیں امامہ، تو اے علی میرے بعد امامہ کے ساتھ نکاح کر لینا، وہ میری بھانجی ہے، میرے بیٹے حسن و حسین کا خیال کرے گی۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے وصیت پر عمل کیا تھا۔ دوسرا نکاح سیدہ امامہ سے ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی علی کے نکاح میں رہی، ان کی وفات کے بعد آپ کی دوسری بیٹی جو سیدہ زینب رضی اللہ عنہ ہے ان کی نقطۂ جگر سیدہ امامہ وہ بھی پھر علی کے نکاح میں رہی۔ آپ یوں سمجھیں جس طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا نکاح اپنی پہلی بیوی کی بھانجی کے ساتھ کیا ہے، بالکل ایسے ہی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کے بعد دوسرا نکاح آپ کی دونوں بیٹیوں سے کیا۔ پہلے ایک بیٹی نکاح میں رہی، ان کی وفات کے بعد دوسری بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے نکاح میں رہی، یعنی دونوں بیٹیاں یکے بعد دیگرے سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہما یہ دونوں علی کے نکاح میں رہی ہیں۔ جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ عثمان وہ شخصیت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں، بالکل اسی طرح کہہ سکتے ہیں کہ علی بھی وہ شخصیت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں۔ ایک نبی کی بیٹی ان کے نکاح میں رہی اور دوسری نبی کی نواسی ان کے نکاح میں رہی۔ نواسی کا حکم بھی بیٹی والا ہوتا ہے۔ جس طرح 2 بیٹیاں یعنی 2 بہنیں ایک وقت میں ایک بندے کے نکاح میں نہیں رہ سکتی، اسی طرح بیٹی اور نواسی جو ہے
جن کا آپس میں رشتہ خالہ اور بانجی والا ہو، وہ بھی ایک ہی وقت میں ایک بندے کے نکاح میں نہیں رہ سکتی، وفات کے بعد یا طلاق کے بعد دوسری سے نکاح ہو سکتا ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کا نکاح ایک کے بعد دوسری کا ہوا عثمان کے ساتھ، اسی طرح آپ کی بیٹی فاطمہ کی وفات کے بعد آپ کی دوسری نواسی جو امامہ ہے ان کا نکاح فاطمہ کی وفات کے بعد علی کے ساتھ ہوا۔ اور کل بیویاں کتنی؟ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، ایک نکاح ہوا بیوی فوت ہو گئی، دوسرا نکاح ہوا وہ بیوی فوت ہوئی، تیسرا ہوا وہ بیوی فوت ہوئی، کرتے کرتے علی رضی اللہ عنہ کی کل بیویوں کی تعداد 8 ہے۔ 8 بیویوں سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے نکاح ہوئے، 8 عورتیں علی کے نکاح میں رہیں، ایک وقت میں 2 رہیں اور زیادہ تر ایک ہی بیوی رہی۔ اب اولاد کی تعداد کتنی ہے یہ بھی نوٹ کر لیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اگر بیٹوں کی تعداد پہ غور کریں، بیٹوں کی تعداد 14 ہے اور تمام بیویوں سے بیٹیوں کی تعداد 19 ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے 14 ہیں اور بیٹیاں 19 ہیں، بیویاں 8 ہیں۔ یہ ہے شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ اور آپ کا خاندان اور اہل بیت۔ اور آگے بڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر جو محبت ہے، ان کی سیرت، ان کی فضیلت، ان کا مقام، ان کی شخصیت کیسی ہے، اس پہ بات ہم کرتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، یہ تو تھا آپ کا گھرانہ اور آپ کا رشتہ داری اور تعلق اور خاندان۔ اب ان کی فضیلت کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو عہد تطہیر کے اندر ان کا شمار ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ نے برائی کو کہہ دیا کہ برائی نبی کے اہل بیت کے قریب نہیں جائے گی۔ اللہ نے اہل بیت کو پاک کرنے کا ارادہ فرما لیا۔ اور اگر ایک حدیث آپ ملائیں تو اور بات واضح ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسند احمد کے اندر آپ علیہ السلام نے علی کو، فاطمہ کو، حسن اور حسین رضی اللہ عنہم اجمعین کو بلایا، اپنے پاس بٹھایا، اوپر چادر کو اوڑھ کر، چادر لہرا کر فرمایا اللہم اہل بیتی، ایک حدیث میں فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، ایک حدیث میں فرمایا اللہم ہؤلاء اہلی، کہ یا اللہ یہ میرے اہل ہیں، یا اللہ یہ میرا اہل بیت ہے، یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ اور مسند احمد میں جو حدیث ہے آگے بھی اس میں لفظ ہے کہ اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، گندگی کو، نجاست کو، غلاظت اور گناہ جو ہے نا ان کو ان سے دور کر دے، اور پاکیزگی جو ہے، طہارت، خوب طہارت ان کو عطا فرما دے، یعنی گناہوں کو اللہ ان سے دور کر دے، نیکی کو ان کے قریب کر دے۔ یہ آیت تطہیر کے اندر ان سب کا شمار ہوتا ہے۔ جس طرح ازواج مطہرات آیت تطہیر کے اول نمبر پر وہ حقدار ہیں، اسی طرح وہ خاندان بھی شامل ہیں جن پر صدقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا تھا اپنے اہل بیت میں سے، آل علی، آل عقیل، آل جعفر، یہ وہ خاندان ہیں جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ حرام کر دیا، یہ بھی اہل بیت۔ اسی طرح جن کو چادر میں لے کر فرمایا کہ یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت، وہ بھی اس میں شامل ہیں، یہ ان کی فضیلت ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی شامل۔ اسی طرح ان کی فضیلت کے اندر ایک اور حدیث نوٹ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے فضائل صحابہ، اس کتاب کے اندر حسن سند کے ساتھ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ یہ روایت لے کر آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آذا علی فقد آذانی، کہ لوگوں جس نے علی کو تکلیف دی سمجھو اس نے مجھ کو تکلیف دی۔ علی کو جو بندہ پریشان کرے گا، علی رضی اللہ عنہ کو جو تکلیف پہنچائے گا، سمجھو کہ اس نے مجھ کو تکلیف پہنچائی، مجھے پریشان کیا ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت اور بہت بڑا مقام ہے کہ کسی کی تکلیف کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تکلیف کہیں، کسی بندے کی تکلیف کو، امتی کی تکلیف کو نبی علیہ السلام اپنی تکلیف قرار دے دیں، یہ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے علی کو تکلیف دی سمجھو اس نے مجھ کو تکلیف دی۔ اتنا پیار، اتنی محبت علی کے ساتھ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور حدیث نوٹ کر لیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مسند احمد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایھا الناس، پوری انسانیت کو مخاطب ہو کر کہا کہ اے لوگو، لا تشکو علی، علی کی شکایتیں نہ کیا کرو، علی کے شکوے اور علی کی شکایت لے کر نہ آیا کرو، فواللہ انہ لاخشن فی ذات اللہ، کیونکہ علی وہ انسان ہے جو اللہ کی ذات کے بارے میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ علی کی شکایت نہ کیا کرو، علی تو سب سے زیادہ ڈرنے والا انسان ہے۔ علی کی فضیلت ہے کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ جس نے اس کو پریشان کیا اس نے مجھ کو پریشان کیا۔ یہ علی کی فضیلت ہے کہ آپ فرمائیں کہ علی کا شکوہ ہی نہ کیا کرو، علی اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ ڈرنے والا انسان ہے۔ یہ علی کی فضیلت ہے کہ وعدہ تطہیر کے اندر شامل ہیں۔ یہ علی کی فضیلت ہے کہ آپ نے چادر اوڑھ کر جن کو کہا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، علی ان میں بھی شامل۔ علی رضی اللہ عنہ کی فضائل پر اتنی حدیثیں انبار لگے ہوئے، پورے ابواب قائم کر دیے محدثین نے علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت، کوئی شک نہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت۔ علی رضی اللہ عنہ کا ایک اور فرمان ان کی فضیلت میں، زر بن حبیش رحمہ اللہ سکا تابعی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ علی نے ایک دن کہی یہ بات، شیر خدا ایک دن کہہ رہے ہیں، کیا بات کہہ رہے ہیں؟ قال علی رضی اللہ عنہ نے اللہ کی قسم اٹھائی کہ والذی فلق الحب وبرأ النسم، دو قسمیں اٹھائی کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑ کر انگوری کو نکالا، اس اللہ کی قسم، وبرأ النسم، اور قسم اس ذات کی جس نے روح کو پیدا کیا۔ روح جو ہے نا انسان کے اندر، یہ کس کی تخلیق ہے؟ اللہ کی۔ زمین میں دانہ بویا جاتا ہے، اس سے انگوری نکلتی ہے، دانے کو پھاڑنے والی ذات اور انگوری نکالنے والی ذات کون سی ہے؟ وہ بھی اللہ کی۔ فرمایا والذی خلق الحبۃ وبرأ النسمۃ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جو دانے کو پھاڑ کر انگوری نکالتا ہے اور روح کو پیدا کرنے والا ہے، مجھے اس اللہ کی قسم۔ آگے بات کون سی بیان کی؟ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ انہ لعہد النبی الامی الیہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک عہد کیا، مجھے ایک بات کہی، ایک وعدہ کیا۔ اللہ کی قسمیں اٹھا کر جو بات کہی وہ بھی ذرا نوٹ کریں۔ بات یہ کہی کہ اللہ یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، کہ دنیا کے لوگوں یہ نوٹ کر لو، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میرے محبوب نے مجھے کہا تھا کہ اے علی، تیری شخصیت وہ ہے کہ تیرے ساتھ جو محبت کرے گا وہ اللہ کی زمین پر مومن انسان ہوگا۔ اے علی، تیرے ساتھ جس نے بغض رکھا وہ منافق آدمی ہوگا۔ نشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی، علی سے محبت کرنا یہ ایمان ہے اور علی سے بغض رکھنا یہ نفاق ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہماری محبت ہے۔ کون ہوتا ہے وہ انسان جو علی سے محبت نہ کرے؟ علی کے ساتھ محبت کرنا یہ تو بندے کے ایمان کی نشانی ہے کہ یہ مومن آدمی، اور علی کے ساتھ بغض رکھنا یہ اس کے منافق ہونے کی نشانی اور علامت ہے کہ یہ بندہ منافق ہے جو علی کے ساتھ محبت نہیں کرتا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو معیار ہیں بندوں کے ایمان کا کہ مومن کون اور منافق کون۔ جو علی سے محبت کرے وہ مومن، اور جو علی سے بغض رکھے وہ منافق۔ یہاں ایک اصلاحی بات بھی ذکر کروں گا، یہ تو ہے فضیلت، کوئی شک نہیں۔ بعض لوگ اس کی آڑ میں بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں کہ دیکھو علی نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا کہ جو تیرے ساتھ محبت کرے گا وہ مومن ہوگا، ہم علی کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور محبت پھر اپنی مرضی کی کرتے ہیں۔ یہاں سے غلطی ہو جاتی ہے، محبت مرضی کی تو نہیں ہو سکتی نا، محبت وہ ہوگی جو اللہ نے نازل کی ہے کہ یہ محبت آپ کر سکتے ہیں، ان کی پیروی کریں، ان کی اتباع کریں، ان کے ساتھ محبت کا اظہار کریں، قرآن و سنت میں جو دلائل ہیں وہ پیش کریں، یہ اصل محبت ہے۔ اور اگر گھر بیٹھ کر کوئی محبت بنائے کہ یہ محبت ہے اور وہ محبت اسلام کے اندر جائز بھی نہ ہو، وہ محبت نہیں ہوگی، وہ تو دشمنی ہوگی علی کے ساتھ۔ مثال میں یوں دیتا ہوں آپ کو کہ کوئی بندہ کہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارنا، ان سے مدد مانگنا یہ ان کے ساتھ محبت ہے، تو کیا خیال ہے یہ محبت ہو؟ مدد تو اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے، عبادت تو اللہ کی کرنی ہے۔ اللہ کی صفات وہ علی میں داخل کر دینا
علی پر کو اس مقام پر لے جانا جو مقام میرے اللہ کا ہے، یہ محبت نہیں ہے، یہ تو شرک ہوگا، اس کو محبت نہیں کہا جاتا۔ یہ حدیث بیان کر کے کہ ہم علی سے محبت کرتے ہیں اور محبت میں علی کو مشکل کشا کہیں، اس محبت میں علی رضی اللہ عنہ کو سجدہ کرنا جائز سمجھیں، اور اس محبت میں آ کر وہ تمام صفات جو اللہ کی ہیں وہ علی میں بندہ گننا شروع کر دے، یہ محبت نہیں ہے، یہ تو بہت دین اور اسلام سے دوری والی بات ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص کہتا ہے نا، تو میں ایک حدیث پڑھتا ہوں، ذرا غور کریں، دو باتیں بڑی قابل غور باتیں ہیں، دو باتیں ذکر کرتا ہوں کہ یہ بات کہہ کر کے علی سے محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے، تو پھر ایک حدیث اور بھی ساتھ ملائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انصار ہیں نا، صحابہ کی دو قسمیں ہیں نا بنیادی طور پر، انصار اور مہاجر۔ مکہ سے ہجرت کر کے گئے مہاجر، آگے جنہوں نے خدمت کی مدینہ میں رہنے والے وہ سارے کے سارے انصار ٹھہرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انصار صحابہ ہیں نا، ان کے ساتھ محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے، اور ان کے ساتھ بغض رکھنا نفاق کی علامت ہے۔ پھر غور کریں، تمام انصار صحابہ، ان کے ساتھ محبت کرنا کس چیز کی نشانی ہے؟ بندے کے مومن ہونے کی علامت اور نشانی ہے۔ جو انصار سے محبت کرے سمجھو وہ مومن آدمی، اور انصار صحابہ سے بغض رکھے سمجھو منافق آدمی ہے۔ تو تمام انصار صحابہ سے محبت کیوں نہیں ہوتی ہے؟ وہاں تو کفر کے فتوے لگتے ہیں۔ انصار صحابہ کے بارے میں تو بڑی بڑی باتیں لوگ کر جاتے ہیں، اور علی کے ساتھ بالکل وہی لفظ علی کے لیے، وہی لفظ تمام انصار صحابہ کے لیے۔ ایک طرف محبت کا اظہار کر کے مشکل کشا تک کہہ دینا، اور دوسری طرف محبت کا اظہار نہیں بلکہ نفرت کرنا، جبکہ میرے محبوب نے باتیں تو دونوں کے بارے میں ایک جیسی کہی۔ علی سے محبت ایمان کی علامت ہے، علی سے بغض نفاق کی علامت ہے۔ بالکل اسی طرح انصار صحابہ سے محبت ایمان کی علامت ہے، اور انصار صحابہ سے بغض یہ نفاق اور منافق ہونے کی علامت ہے۔ تو فرق نہیں ہونا چاہیے، پھر جس جیسے محبت علی کے ساتھ ہو وہی محبت انصار صحابہ سے ہو۔ اور دوسری بات کہ اس آڑ میں آ کر وہ تمام صفات علی میں لے آنا جو اللہ کی صفات ہیں، وہ دوسری بات بھی نوٹ کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے خود نقل کی ہے۔ علی کا قول بڑی معروف بات ہے۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا، پوری امت کو مخاطب ہو کر کہا کہ لوگوں ایک بات نوٹ کر لو، میری وجہ سے دو قسم کے بندے جہنم میں جائیں گے۔ علی کیا کہتے ہیں؟ میری وجہ سے دو قسم کے بندے جہنم کی آگ میں جائیں گے۔ وہ کون سے دو بندے؟ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پہلا وہ بندہ کہ جو میرے ساتھ محبت کرے گا، اور محبت اتنی زیادہ کر لے گا، مجھے محبت میں غلب کرے گا اور وہاں تک لے جائے گا جہاں جو میرا مقام نہیں ہوگا۔ محبت کا اظہار کرے گا لیکن محبت میں غلب کر جائے گا، یعنی بڑھا دے گا، وہ میرا مقام نہیں ہوگا جو وہ بنا دے گا محبت میں آ کر، وہ میری محبت اس کو جہنم کی آگ میں لے جائے گی۔ اور فرمایا دوسرا کون؟ فرمایا وہ میری محبت میں، میرے شان مقام میں کمی کر دے گا، جتنا میرا مقام تھا اس مقام سے مجھے نیچے کر دے گا، میرا وہ مقام تسلیم نہیں کرے گا، اس کا یہ عمل وہ بھی جہنم کی آگ میں لے جائے گا۔ دو جماعتیں میری وجہ سے جہنم میں جائیں گی۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ان کی شان مقام عفت و بلندی کو بیان کرنا اور سننا اور پھر اس کو جاننا پہچاننا، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ محبت کا دعویٰ کرتے کرتے وہ محبت جہنم میں لے جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ محبت کا اظہار ہم کر ہی نہ سکے، تھوڑی محبت کا اظہار کریں اور وہ بھی جہنم میں بندے کو لے جائے۔ محبت وہ کرنی ہے جو قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہے، تاکہ اس کے اندر کوئی کمی زیادتی نہ ہو، تب ہم جنت میں جائیں گے۔ وگرنہ علی خود فرماتے ہیں کہ میری محبت میں غلب کرنا یہ بھی جہنم میں لے جائے گا، میری محبت کو کم کر دینا یہ بھی جہنم میں لے جائے گا۔ پھر قابل غور بات تو ہے نا ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی صفات علی میں بیان کرتے ہیں، وہ مقام علی کا ہے ہی نہیں جو بیان کر رہے ہیں۔ علی خود کہتے ہیں کہ جس نے میرے مقام کو بڑھا دیا وہ محبت نہیں ہے، وہ جہنم میں لے جانے کا سبب ہے، اور جس نے میری محبت میں کمی کی وہ بھی جہنم میں جائے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عظیم شخصیت ہے، اور ان کو سمجھنا بھی پھر بہت ضروری ہے، ان کے بارے میں پورا علم رکھنا جاننا انتہائی ضروری۔
تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں چند باتیں میں ذکر کر رہا ہوں جو احباب نوٹ فرما رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بھی کہی۔ آپ نے فرمایا کہ اے علی انت منی و انا منک، بڑی فضیلت والی بات ہے۔ اے علی انت منی و انا منک، معنی یہ ہے کہ علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ اپنا رشتہ، اپنی قرابت اس کو ظاہر کیا کہ اے علی انت منی و انا منک، تیرا تعلق میرے ساتھ ہے اور میرا تعلق تیرے ساتھ ہے۔ اب اس ایک بات کو لے کر یہ فضیلت ہے، کوئی شک نہیں، اور بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن اس فضیلت سے اسی غلطی کی طرف نہیں جانا کہ لہٰذا آپ نے فرما دیا علی کو کہ علی تو مجھ سے اور میں تجھ سے، اب ساری وہ صفات جو ایک نبی کی ہیں وہ علی میں بندہ بیان کرنا شروع کر دیں، ساری وہ صفات جو اللہ کی ہیں وہ علی کے اندر بیان کرنا شروع کر دیں، تو یہ بات غلط ہے، یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اور حدیث میں بھی بیان فرمایا، ایک اضافے کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں یاد رکھنا ان علی رضی اللہ عنہ منی و انا منہ، بے شک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ، اور میرا علی جو ہے ہر مومن کا دوست ہے، مخلص ساتھی ہے۔ یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح میں اس سے ہوں اور وہ مجھ سے ہے، ایسے علی تمام مومنین کا مخلص دوست بھی ہے۔ یہ ایک اضافہ کہ مومنوں کا علی دوست ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ایمان کی نشانی اور ایمان کی علامت ہے علی کے ساتھ محبت کرنا۔ تیسری حدیث نوٹ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوہ ہوا، غزوہ تبوک، بہت بڑا غزوہ ہوا یہ۔ غزوہ تبوک میں معاملہ یہ بن گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا کہ آپ گھر رہیں گے، ساتھ نہیں لے کر گئے۔ جب جہاد کے لیے نکل رہے تھے علی رضی اللہ تعالیٰ کو گھر چھوڑ دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ آپ گھر رہیں گے، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر علی رضی اللہ تعالیٰ نے رونا شروع کر دیا کہ میں جہاد میں آپ کے ساتھ نہیں جا رہا۔ رونے لگ گئے کہ یہ اجر، یہ نیکی، یہ رہ جائے گی، رونا شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اے علی، کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہوتے؟ اما ترضی ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا النبوۃ، کہ اے علی کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ تیرا میرے ہاں مقام وہ ہے جو اللہ نے وہ ہارون علیہ السلام کا مقام بنایا تھا موسیٰ علیہ السلام کے، سوائے نبوت کے، الا النبوۃ، نبوت کے علاوہ تیرا مقام میرے ہاں وہی ہے جو موسیٰ اور ہارون کا مقام تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ان کے بھائی ہارون علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ فرمایا جس طرح وہ دونوں بھائی تھے نا، اے علی تو اسی مقام پر ہے، تو میرا بھائی ہے، لیکن ہارون اللہ کے نبی بھی تھے، اب میرے اوپر نبوت ختم ہو چکی ہے، علی تو نبی نہیں، نبی نہیں، نبی کے علاوہ تیرا مقام میرے ہاں جو موسیٰ اور ہارون کا تھا بالکل اسی طرح ہے۔ یعنی یہ بھی علی رضی اللہ عنہ کی بڑی فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنا بھائی قرار دے رہے ہیں۔ انت منی و انا منہ، ان علی منی و انا منہ، اور ہر مومن کا علی دوست ہے، مخلص دوست ہے، اور مقام کے اعتبار سے موسیٰ اور ہارون کی مثال دی۔ یہ ساری فضیلتیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہاں ایک اصلاحی بات بھی نوٹ کر لیں، یہ جو کہا جاتا ہے کہ علی کو آپ نے فرمایا انت منی و انا منہ، تینوں حدیثیں جو میں نے ابھی پڑھی، اس کو بیان کر کے پھر وہ ساری صفات علی کے اندر جو نبی کی صفات ہیں یا اللہ کی صفات، تو یاد رکھنا یہ لفظ جو محبت والا ہے یہ صرف علی ہی کے لیے نہیں کہا گیا، یہ اور انبیاء کے لیے بھی کہا گیا اور صحابہ کے لیے بھی کہا گیا۔ یہ لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جگہ پر اور دیگر صحابہ کے لیے بھی بولا ہے۔ پورا قبیلہ، تمام انصار صحابہ جو ہے نا، صحیح مسلم کو پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کے لیے یہ لفظ استعمال کیا، انصار صحابہ کے لیے آپ نے نام لیا،
آپ نے فرمایا الانصار منی و انا منہم، دنیا کے لوگوں نوٹ کر لو، تمام انصار صحابہ وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، الانصار منی و انا منہم۔ یہ بڑی دوگلی بات ہوتی ہے کہ ایک کے ساتھ محبت کا اظہار بہت زیادہ کر دینا اور وہی لفظ دوسرے کے لیے ہو تو وہاں نفرت کا اظہار کرنا۔ انصار صحابہ پر تبرہ کیا جاتا، گالی گلوچ تک کہہ دی جاتی، جبکہ آپ علیہ السلام نے ان کو بھی یہی کہا الانصار منی و انا منہم، اور انت منی و انا منہ علی کو کہا یہ فضیلت ہے، اور الانصار منی و انا منہم یہ فضیلت نہیں ہے، یہ فیصلہ آپ کے گھر کا ہے، لوگوں کا ہے، یہ فیصلہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ انصاف کی بات یہ ہے کہ اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فضیلت ہے اور واقعتاً فضیلت ہے کہ آپ علیہ السلام فرمائیں اے علی انت منی و انا منہ، اسی طرح یہ بھی فضیلت ہے کہ الانصار منی و انا منہ، انصار مجھ سے ہے اور میں انصار سے ہوں۔ محبت کا اظہار دونوں طرف سے ہونا چاہیے، یک طرفہ محبت اور ایک کی بات کو بہت آگے لے جانا یہ درست نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جگہوں پر اس بات کی وضاحت فرمائی ہے، دو صحابہ کے لیے یہی لفظ استعمال کیا گیا، وہ بھی آپ نوٹ کر لیں۔ دونوں صحابہ کے نام سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں بھی آپ علیہ السلام نے سنن ترمذی کو پڑھیں آپ تو یہ لفظ ملیں گے کہ من کنت مولاہ فعلی المولا، یہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنے والے ہیں، اور لفظ کس کے لیے استعمال ہوئے ہیں؟ علی کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں، بڑی فضیلت والی بات ہے۔ من کنت مولاہ فعلی المولا، معنی اس کا یہ ہے کہ جس کا میں مخلص دوست ہوں اس کا علی بھی مخلص دوست ہے، جس کا میں مولا اس کا علی بھی مولا۔ مولا کا معنی مخلص دوست، جو قرآن مجید احادیث دیگر مقام پڑھیں آپ کو تو مولا کا معنی بالکل واضح ہو جائے گا۔ یہ لفظ علی رضی اللہ عنہ کے لیے بیان کر کے آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کون کون سی باتیں کرتی ہے، بس علی مولا ہے، اور آگے مولا پھر جو اللہ رب العالمین کی ذات ہے وہ ساری صفات علی میں بیان کر دی جاتی ہے۔ یاد رکھنا یہ لفظ صرف علی کے لیے نہیں اور صحابہ کے لیے بھی آیا۔ وہ کیوں نہیں بیان کیا جاتا؟ ایک بات کو لے لینا دوسری کو چھوڑ دینا یہ ناانصافی ہے۔ دین اسلام ایک جیسا ہے۔ اب دیکھو نا، علی کے لیے یہ لفظ آ جانا کہ من کنت مولاہ فعلی مولا، بڑی فضیلت کی بات ہے۔ یہی لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے بھی استعمال کیے ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ایک اور لفظ بھی ساتھ اضافہ کیا۔ سیدنا جلیبیب جو ہے نا، نام آپ نوٹ کر لیں، سیدنا جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ استعمال کیے کہ بات ہو رہی تھی، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے جلیبیب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ھذا منی و انا منہ، ھذا منی و انا منہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جلیبیب کے لیے کہا کہ ھذا منی، یہ جو جلیبیب ہے نا یہ مجھ سے ہے، و انا منہ، اور میں ان سے ہوں۔ اگر علی کو کہا نا انت منی و انا من، تو جلیبیب کو بھی یہ کہا کہ ھذا منی و انا من، اور اسی طرح علی کو کہا من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ یہی لفظ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے بھی کہے گئے، یہ صحیح بخاری کے اندر۔ وہ کیسے ہیں اس پہ ذرا غور کریں۔ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا کہ اے زید انت اخونا و مولانا، انت اخونا و مولانا۔ آپ علیہ السلام علی کو تو یہ کہتے ہیں نا من کنت مولا، سیدنا زید کو کہتے ہیں انت مولانا، کہ اے زید تو ہمارا بھائی بھی ہے، تو ہمارا مولا بھی ہے۔ اب مولا کا معنی کیا کریں گے؟ ایک طرف بھائی کہہ رہے ہیں اور آپ علیہ السلام اسی کو مولا بھی کہہ رہے ہیں، مخلص دوست معنی ہے اس کا۔ علی کے لیے مشکل کشا، حاجت روا اور سب کچھ کہہ دینا مولا کے معنی میں، اور سیدنا زید بن حارثہ کا تذکرہ ہی کبھی نہ کرنا، یہ دو نمبر اسلام میں نہیں چلتے۔ لفظ ایک جیسے ہیں، ادھر بھی مولا کہا، ان کو بھی مولا کہا، علی کو انت منی و انا منہ کہا، جلیبیب کو بھی کہا کہ ھذا منی و انا منہ، میں اس سے ہوں یہ مجھ سے ہے۔ جلیبیب کے بارے میں بات ہی نہ کرنا اور علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں ایسا غلب کرنا کہ اللہ کی صفات علی میں لے آنا، نبی کا مقام علی میں بیان کرنے لگ جانا، یہ اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول بات نہیں ہے، یہ انصاف نہیں ہے، یہ عدل نہیں ہے،
یہ ایک نمبر بات نہیں ہے، اس کے اندر لازمی طور پر ملاوٹ ہو گئی۔ تو اب آپ غور کریں، میں آپ کے سامنے جو باتیں ذکر کر رہا ہوں وہ اصلاحی انداز کہ ہر بات کو اپنے اپنے مقام پہ رکھیں، ہر صحابی کو وہ مرتبہ دیں جو ان کا مرتبہ ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کو اللہ نے جو مقام و مرتبہ دیا ہے بہت بڑا مقام دیا ہے، چوتھے خلیفہ راشد ہیں، یہ کوئی تھوڑا مقام نہیں ہے۔ ترتیب اسی طرح رہے گی، اگر کوئی کہے کہ علی خلیفہ بلا فصل ہیں تو یہ بات ان کی غلط۔ مقام میں خلافت میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق ہیں، ان کے بعد سیدنا عمر فاروق ہیں، ان کے بعد سیدنا عثمان ہیں، ان کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں۔ اس کو اگر کوئی ترتیب کو کوئی غلط کرے، ترتیب کو کوئی الٹ بیان کرے تو یہ اس کی غلطی ہے، غلط فہمی کو دور کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا مقام، نبی علیہ السلام نے وہ مقام بیان کیا ہے۔ ایک حدیث اور پڑھتا ہوں، ذرا غور کریں، ایمان تازہ ہوگا۔ مسند احمد کے اندر یہ حدیث ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو ابھی آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں یہ بخاری مسلم کا بڑا معروف واقعہ، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بڑی معروف بات ہے، اشارہ کروں گا آپ کو پتہ چل جائے گا۔ غزوہ خیبر کے اندر ایک علاقہ تھا، ایک خیبر کیونکہ بہت بڑی جگہ تھی، خیبر میں اللہ نے جب فتح دی ہے تو مسلمانوں کو بہت زیادہ زمین اللہ تعالیٰ نے عطا کی، بڑے بڑے باغ ملے، بہت مال غنیمت مسلمانوں کو عطا کیا۔ تو خیبر کی زمین میں ایک قلعہ تھا، ایک علاقہ سمجھ لیں، ایک سائڈ اس کی وہ فتح نہیں ہو رہی، حملہ ہوتا ہے لیکن مسلمان اس پر قابض نہیں ہو رہے، فتح ہونے میں مشکل پیش آ رہی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے وحی نازل کی، آپ علیہ السلام نے صحابہ کو اکٹھا کر کے فرمایا کہ میرے صحابہ، کل میں جھنڈا اس بندے کو دوں گا، ایک ایسا بندہ ہے آپ کے اندر، میں علم اس کو تھماؤں گا، یعنی امارت، آگے بڑھ کر لڑنا، پورے قافلے کی سرداری کرنا، لشکر کی امیر بننا، وہ جھنڈا جو ہے نا وہ میں اس بندے کو دوں گا، اس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا۔ ایک خوبی یہ ہو گئی کہ اللہ اس کے ہاتھ پر فتح دے دے گا، یہ علاقہ فتح ہو جائے گا سارا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کی خوبی یہ ہے کہ یحب اللہ و رسولہ، وہ بندہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرتا ہے، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ یعنی وہ بندہ کیسا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول سے وہ محبت کرتا ہے، بدلے میں اللہ اور اللہ کا رسول اس بندے سے محبت کرتے ہیں، اور کل صبح اس کو جھنڈا دوں گا، اللہ تعالیٰ یہ علاقہ فتح کر دے گا۔ اب سارے صحابہ خواہش مند تھے کہ کاش وہ جھنڈا ہمیں مل جائے۔ سیدنا عمر بن خطاب کی خواہش تھی کہ وہ جھنڈا مجھے ملے، اس فضیلت میں کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، ہمیں بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت نصیب ہو جائے گی، کیونکہ گارنٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی ہے، وہ جھنڈا ہمیں ملے۔ باقی صحابہ کی بھی اپنی اپنی جگہ پر خواہش کہ ہمیں مل جائے۔ صبح کا ٹائم ہوا، رات گزر گئی، صحابہ اکٹھے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ وہ میں جھنڈا کس کو دینا ہے۔ سارے صحابہ انتظار میں کہ آج کس کو ملتا ہے، کس کی قسمت جاگتی ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول اس بندے سے محبت کرتے ہیں، اللہ اس کے ہاتھ پر فتح دے گا۔ دیکھتے رہے، کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ، این علی، میرے علی کہاں ہیں؟ وہ نظر نہیں آ رہے، علی تھے ہی نہیں، اس محفل کے اندر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے۔ جب کہا کہ علی کہاں ہیں تو صحابہ نے بتلایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آنکھیں خراب ہیں، آنکھوں میں درد ہے، اس لیے وہ آرام کر رہے ہیں، یہاں نہیں پہنچے۔ آپ نے فرمایا علی کو لے کر آؤ۔ علی کو لایا گیا، آپ علیہ السلام نے آگے آنے کا کہا کہ علی آگے بڑھو۔ علی آگے آئے، دیکھا آنکھیں خراب ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک سے لعاب نکالا، علی کی آنکھوں پہ لگا دیا، علی کی آنکھیں اسی وقت اللہ نے ٹھیک کر، اسی وقت درست ہو گئی، ٹھیک ہو گئی، ذرا برابر علی کی آنکھوں میں درد نہیں رہی، ساری بیماری ختم، کیونکہ ہمارے محبوب کے دعا میں اللہ نے شفا رکھی۔ یہ نبی کا معجزہ تھا، کوئی شک نہیں۔ لیکن اس پر ایک بات اور بھی میں کر دوں، پہلے یہ حدیث مکمل کر۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی یہ علم پکڑو، یہ جھنڈا پکڑو، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اللہ آپ کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے گا۔ علی نے جھنڈا اٹھایا، ساری قوم کو لے کر چلے، اللہ رب العالمین نے فتح عطا فرما دی، خیبر فتح ہو گیا۔ اب اس حدیث سے علی کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ علی اللہ سے محبت کرنے والا انسان ہے، علی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محب اور محبت کرنے والا انسان ہے، اور علی وہ ہے جس سے آسمانوں کا مالک محبت کرتا ہے، علی وہ ہے جس سے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت کرتا ہے۔ لیکن اس بات کو بیان کر کے یہی بات ثابت ہوتی ہے جو میں نے کہہ دی ہے، اور بہت بڑی فضیلت ہے علی کی کہ علی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرے، اللہ اور اللہ کا رسول علی سے محبت کرے، یہ فضیلت میں بہت بڑی بات ہے۔ لیکن یہ بات بیان کر کے کہنا کہ علی نے خیبر کا قلعہ فتح کر لیا تھا لہذا اب وہ مشکل کشا ہو گیا ہے، ساری تنگیوں کو دور کرنے والا ہے، سارے لوگوں کی پریشانیاں حل کر دینے والا ہے، نہیں۔ آپ اس بات کو نوٹ کریں، اگر اللہ نے علی کے ہاتھ پر خیبر کا قلعہ فتح کروایا ہے تو ساتھ پہلے عقیدہ درست کیا ہے کہ علی بیمار تھے، آنکھیں خراب تھی، علی خود اپنی آنکھیں ٹھیک کرنے پر قادر نہیں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر اپنا لعاب لگایا، جس لعاب میں اللہ نے شفا رکھی ہے، اور علی کی آنکھوں کو ٹھیک کیا، تب اللہ نے قلعہ فتح کیا۔ اللہ رب العالمین کرامت دینے سے پہلے عقیدہ توحید سکھلاتے ہیں کہ علی بیمار تھے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، اللہ نے شفا دی ہے اور پھر خیبر کا قلعہ فتح کروایا ہے۔ دنیا کو یہ بتلایا ہے کہ علی کی فضیلت بہت زیادہ ہے، لیکن جو مشکل کشا ہونے کی صفت ہے وہ کس کی ہے؟ وہ اللہ کی ہے، وہ کسی اور کی نہیں۔ یہی حق ہے، یہی انصاف ہے، یہی عدل، کوئی اور دوسری رائے نہیں، کوئی دوسری بات نہیں۔ حضرات اسی طرح جو پہلے میں ایک حدیث پڑھ چکا ہوں اس میں بھی ذرا غور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تھا کہ اے علی آپ گھر رہیں، غزوہ تبوک کو جاتے ہوئے، تو علی رو پڑے تھے کہ میں گھر رہوں گا تو نیکیوں سے محروم رہوں گا۔ اس پر کبھی کوئی بات کرتا ہوا دکھائی نہیں آپ کو دے گا کوئی بندہ بھی کہ علی تبوک میں شامل نہیں ہوئے تھے، کوئی اعتراض نہیں۔ مختلف کام تھے، مختلف ضرورتیں تھیں، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی کہ علی آپ نے گھر رہنا ہے۔ لیکن یہ ناانصافی کیوں ہوتی ہے کہ جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی بات آتی ہے کہ وہ بدر میں شریک نہیں ہوئے، میرے محبوب نے خود سیدنا عثمان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ عثمان میری بیٹی بیمار ہے جو تیری بیوی ہے، بیٹی کی دیکھ بھال کے لیے آپ ہمارے ساتھ غزوے میں نہیں جائیں گے، آپ گھر رہیں گے۔ سیدنا عثمان پریشان ہوئے کہ میں غزوے میں شریک نہیں ہوں گا، آپ نے فرمایا کہ عثمان تو گھر رہے گا، اللہ تعالیٰ تجھے اتنا ہی اجر عطا فرمائے گا جتنا بدر میں جانے والوں کو اللہ اجر عطا فرمائے گا، تجھے اتنا ہی اجر ملے گا۔ گھر بیٹھ کر سیدنا عثمان نے وہ اجر پایا ہے، لیکن دنیا اعتراض کرتے ہوئے نہیں تھکتی۔ سیدنا عثمان پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ بدر میں شریک کیوں نہیں ہوئے تھے، یہ جنگ سے بھاگ گئے تھے، مختلف اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ لوگوں اعتراض نہ کرو، اگر سیدنا عثمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا تھا کہ آپ نے گھر رہنا ہے، اسی طرح سیدنا علی کو بھی تو کہا تھا تبوک میں آپ نہیں جائیں گے، آپ گھر رہیں گے۔ جب علی پر کوئی اعتراض نہیں تو پیارے عثمان پر بھی کوئی اعتراض نہیں۔ انصاف یہ ہے، معاملات سب کے ہیں، فضیلتیں بھی سب کی ہیں۔ جب مقام و مرتبہ اللہ نے سب کو عطا کیا ہے تو وہ مقام و مرتبہ بھی ماننا چاہیے، فضیلت کو بھی قبول کرنا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر اعتراضات صحابہ پر کرنے والے، افسوس کی بات یہ ہے کہ صحابہ پر اعتراض کون کرتے ہیں جن کے اپنے ایمان کا بھی پتہ نہیں وہ کیسا ایمان، نماز کبھی پڑھی نہیں، عقیدہ توحید کبھی پہچانا نہیں، روزے کبھی رکھے نہیں، بیت اللہ کا حج کرنے کی کبھی طمع اور لالچ خواہش تمنا نہیں ہوئی، عمرہ کرنے کو پتہ نہیں کیا کیا کچھ سمجھتے ہیں، بیت اللہ پر بھی لوگ بہت ساری باتیں کر جاتے ہیں۔ وہ لوگ اٹھ کر صحابہ پر اعتراض کریں، کیا حیثیت ہے آج کل کے گناہگار انسان کی کہ وہ صحابی پر بات کرے، اور صحابی بھی وہ جس کو رضی اللہ عنہ رضوان اللہ نے کہہ دیا ہے کہ میں ان سے راضی یا مجھ سے راضی۔ جنت کے سرٹیفکیٹ ان کو دنیا میں عطا کر دیے گئے۔ جنتی انسانوں پر گناہگار انسان اعتراض کرے، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر انسان سوچے تو صحیح کہ میں کس گناہ پہ لگ چکا۔ یہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے پاکیزہ ہستیوں پر بات کرنا اور ان کے خلاف بات کرنا، ان کو جنتی ہونے کا انکار کر دینا، کفر تک لے جانا اور جہنمی تک قرار دے دینا۔ بہت بڑی افسوس کی بات ہے کہ آج کل کے مسلمان یہ باتیں کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ رب العالمین نے جو مقام دیا ہے
وہ بہت بڑا مقام ہے۔ صحیح مسلم اور دیگر کتابوں کو پڑھیں، علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی گواہی بھی نبی علیہ السلام اپنی زندگی میں دے چکے تھے۔ ایک معروف حدیث ہے نا، احد پہاڑ پر آپ کھڑے تھے، ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہ اور یہ ساتھ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہاڑ نے ہلنا شروع کیا تو آپ نے فرمایا احد رک جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث جس میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا ذکر بھی ہے، سیدنا طلحہ و زبیر کا ذکر بھی ہے۔ آپ علیہ السلام نے وہاں فرمایا کہ پہاڑ رک جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور باقی سارے شہید کھڑے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر اور گواہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں دے کے گئے۔ علی رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ بہت بڑا ہے۔ آخری بات سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں سن لیں اور پھر بات کو کلوز کرتے ہیں، اور ان کی تعلیمات انشاءاللہ اگلے خطبے میں ہم بیان کریں گے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہوئے، مستند عبد بن حمید کے اندر یہ حدیث ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہوئے، امیر المومنین علی رضی اللہ تعالی عنہ بیماری سے کچھ عرصے کے بعد صحت یاب تو ہو گئے، لیکن ساتھیوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اے علی، جب آپ بیمار تھے ہمیں خطرہ تھا کہ اس بیماری میں آپ فوت ہو جائیں گے۔ بیماری کیونکہ شدت اختیار کر چکی تھی، بڑھ چکی تھی، خطرہ تھا کہ آپ کہیں فوت نہ ہو جائیں۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات کہی وہ بڑی کمال کی کہی۔ سیدنا علی کہنے لگے کہ مجھے اتنا یقین ہے، قسم اٹھائی، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ میں کسی صورت اس بیماری کے اندر مر نہیں سکتا، مجھے موت نہیں آئی۔ یہ بھی حیران کن بات ہے کہ پہلے ہی کہہ دیا کہ مجھے اس مرض کے اندر کبھی موت نہیں آ سکتی۔ بھیا ہے علی، آپ کو موت کیوں نہیں آ سکتی؟ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے صادق و مصدوق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا اپنی زندگی میں۔ آپ نے مجھے فرمایا تھا کہ علی، آپ کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک آپ کا سر زخمی نہیں ہوگا اور آپ کی داڑھی خون سے تر نہیں ہو جائے گی۔ تو میرا سر تو ابھی زخمی نہیں ہوا، داڑھی تو خون سے تر نہیں ہوئی، بیماری جہاں تک بھی پہنچ جائے میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں مجھے موت نہیں آئے گی۔ مجھے اپنے نبی کی زبان پر اتنا ایمان ہے، میرا سر زخمی ہوگا، داڑھی خون سے تر ہوگی، میں تب دنیا سے جاؤں گا۔ اور یہ بات 2 طرح کی دلیل رکھتی ہے، ایک تو آپ کی شہادت پر گواہی تھی، نمبر 2 علی رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر کتنا ایمان اور یقین تھا کہ بیماری بہت شدت اختیار کر چکی، تب بھی کہتے ہیں کہ میں اس میں نہیں مروں گا کیونکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ابھی پورا نہیں ہوا، وہ پورا ہوگا تب میری زندگی کا اختتام ہوگا۔ ایسا ایمان ہمارا بھی ہونا چاہیے، جہاں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہہ دی ہے اسی طرح ہی ہونا ہے، دنیا چاہے بدلتی ہے بدل جائے، بات وہی ہوگی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر اس حدیث میں بھی ہے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر پہلی حدیث میں بھی ہے جو پہاڑ پر کھڑے اور پہاڑ ہلا، جو میں ابھی آپ کو سنا چکا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آ رہے تھے، عبد الرحمن بن ملجم بدبخت انسان تھا، اس نے حملہ کر دیا، مسجد میں پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں ہی ان کو شہید کر دیا گیا۔ ساتھ واقعہ اسی طرح زخمی ہوا، خون نے داڑھی کو تر کر دیا۔ یہ امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العالمین کے پاس پہنچ گئے۔ یہ شخصیت تھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس شخصیت نے امت کو پیغام کیا دیا، تعلیمات کیا دی، عمل کون سے سکھلائے، کون سا عقیدہ امت کو دیا۔ انشاءاللہ زندہ رہے تو اگلے خطبے میں ان کی تعلیمات پر درس ہوگا، خطبہ ہوگا۔ احباب ذرا وقت پر تشریف لائیں، انشاءاللہ آپ کو علی رضی اللہ عنہ کی تعلیمات سنائی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا